الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج کی اس بابرکت نشست میں ہم انشاءاللہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حا، زا، قاف، یا اور لام، حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ یوشع بن نون کے نائب ہیں۔ یوشع بن نون جس کا بھی ہم نے تذکرہ کی ہے، یہ ان کے نائب بنتے ہیں یہ۔ اور اسی طرح یوشع بن نون کے بعد روحانی اور دنیاوی قیادت، سیادت اور رہنمائی کا فریضہ آپ ہی نے سر انجام دیا ہے، تو آپ ان کے جانشین گویا کہ مقرر ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کے پاس بھیجا گیا تھا، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح یوشع بن نون کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا۔ تو آپ یوشع بن نون کے بعد آئے ہیں اور آپ نے قیادت جو ہے سنبھالی ہے، اور آپ قائد بنے ہیں یوشع بن نون کے بعد۔ تو بنی اسرائیل کو پھر ایک اور جہاد کے لیے ان کو ترغیب دی گئی تھی کہ تم لوگ جو ہے جہاد کرو۔ یہ وہ والا جہاد نہیں ہے کہ جو وادی تیہ کے اندر یہ لوگ تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ تم جہاد کرو، وہ تو ہو گیا یوشع بن نون کی۔ ابھی جو ہم نے سیرت بیان کی ہے اس کے ضمن کے اندر آپ جو سماعت کر چکے ہیں، یہ سارے علاقوں کو یہ لوگ فتح کر چکے۔ تو یہ اور کسی اور جہاد کے لیے، کسی اور غزوہ کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ تم لوگ جو یہاں سے نکلو اور تم جہاد کرو۔ اب ہوا کیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم جہاد نہیں ہے کرنے والے، ہمارے اندر نہ سکت ہے، نہیں ہمارے اندر قوت ہے، نہیں ہمارے اندر کوئی طاقت ہے کہ ہم ان لوگوں کا جو ہے ساتھ جو ہے لڑ سکیں اور ان کا جو ہے مقابلہ کر سکیں۔ تب اللہ تبارک و تعالی پھر ان لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور وہاں سے ہجرت کر کے اور جگہ پر چلے گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان لوگوں کو اوپر جو ہے موت کو طاری کر دیا، عذاب نازل کیا، سب کے سب لوگ جو ہے مارے گئے ہیں۔ اب حضرت حزقیل علیہ السلام پھر پریشان ہوئے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے پھر ان کو جو ہے ان کو زندہ کر دیا۔ اب یہ کچھ تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یہ آیت ہے 243 ہے، سورہ بقرہ کی 243 نمبر آیت ہے یہ، جس میں ان کا تذکرہ تفسیر کی صورت کے اندر ملتا ہے۔ ہمارے بعض جو ہے مفسرین نے جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی ہے تو فرمایا کہ اس سے مراد یہی قوم ہے، اور ان کے پاس حزقیل علیہ السلام تھے، ان کو ترغیب کی تھی جہاد کے لیے، یہ لوگ نہیں نکلے تھے، تب ان کے اوپر عذاب آیا تھا، تو مراد اس سے جو ہے بنی اسرائیل ہے یہ۔ بہرحال اب یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ ایک وادی کے اندر اس وقت رہتے تھے، تو وہاں سے انہیں ہجرت کرتے تھے۔ یہ ابن عباس سے منقول ہے، علامہ ابن اسیر نے بھی لکھا ہے، روح المعانی کے اندر بھی ہے، تفسیر کبیر کے اندر بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ داد روبان ایک علاقہ تھا شہر واسط سے، واو سین، واو الف سین اور واسط، اس سے چند کوس کے فاصلے پر یہ داد روبان کا علاقہ تھا، تو یہ وہاں پر رہتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ۔ تو جب حضرت حزقیل علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ تم ان کے ساتھ جو ہے ان کو ساتھ لے کر جہاد کرو، اب یہ لوگ نہ مانے، تو اس وقت پھر ان لوگوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور وہاں سے ہجرت کر کے داد روبان سے یہ لوگ جو ہے انیح کے مقام پر آ گئے، حمزہ نون یا اور ہا، انیح کے مقام پر آ گئے اور وہاں پر یہ لوگ رہنے لگے۔ تو یہ جہاد کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے کہ ہم جائیں گے جہاد کریں گے، بدلے کے اندر قتل کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، تو اپنی جانوں کو بچا کر انہیں کے مقام پر آئے، تب اللہ تبارک و تعالی نے وہیں ان کے اوپر جو ہے پکڑ فرما لی، اور یہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ کے اندر آ گئے، اور اس طرح سب لوگ مار دیے گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو دوبارہ سے یہ لوگ جو ہے زندہ کر دیے گئے۔ چنانچہ اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ اب ان کے خاص حالات نہیں ملتے، کیونکہ قرآن کریم کی اس جو ہے تفسیر کے مطابق ذرا ان کے حالات ملتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کے تورات سے کچھ حالات کو لیا گیا ہے۔ اور تورات کے بارے میں آپ کے علم کے اندر ہے، زبور ہو یا انجیل ہو، کہ اس کے نہ ہم اس کو سچا کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اس بارے میں توقف ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اور اسی طرح صابیوں نے بہت سارے مقامات پر ان کتابوں کے اندر جو ہے رد و بدل کر دی ہے، تو وہ تحریف شدہ ہیں وہ۔
تو اس لیے ان کا چونکہ وہاں تذکرہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ملا، اور یہ واقعہ بھی وہاں پر ملا ہے، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ بھی اس واقعے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اس لیے مفسرین اس طرف جو ہے رغبت رکھتے ہیں کہ شاید انہی کے بارے میں یہ نازل ہوئی، اور انہی کی قصہ واقعے کی طرف اس آیت مبارکہ کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 243 ہے اور پارہ نمبر 2 ہے یہ۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے، انہیں اپنے گھروں سے داد روبان سے اس وجہ سے نکلے تھے کہ تاکہ موت سے بچ جائیں، اور جب یہ نکلے تھے تو ان کی تعداد تھوڑی نہیں تھی بلکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ لوگ تھے، اور موت کے ڈر سے یہ لوگ نکلے تھے۔ پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ، یعنی اللہ کا حکم آیا تو پھر یہ سارے لوگ، اللہ کا عذاب آیا، یہ سارے لوگ مر گئے۔ یہ کہاں مر گئے؟ جب یہ انہیں کے مقام پر پہنچ چکے تھے یہ، اور یہاں یہ لوگ ہوئے تو چھپے ہوئے تھے، موت سے بھاگے ہوئے تھے یہ، اللہ کا امر آیا تو یہ لوگ مر گئے یہ۔ پھر ان کو زندہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیوں زندہ کر دیا؟ کہ حزقیل علیہ السلام کی دعا کی بدولت انہوں نے دعا کی تو اللہ نے دوبارہ سے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور دوبارہ سے ان کو زندگی بھی عطا کرتی ہے، لیکن لوگ اس طرف خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہیں، انعامات ہیں، اللہ کا ہمارے اوپر بھی کچھ جو ہے احکامات ہیں اور اللہ کے پیغامات ہیں، اللہ کے احکام ہیں، ان کے اوپر جو عمل کریں۔ تو یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا چونکہ قصص الانبیاء کے اندر وہاں تذکرہ آئے ہیں، اور مفتی شفیع عثمانی صاحب نے ان کا ذکر کیے ہیں، اس لحاظ سے مناسب سمجھا کہ ہے تو اختصار کے ساتھ برحال یہ ہے کہ ان کا ذکر جو ہے کر دیا جائے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر کے اندر ان کے تذکر کیے گئے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صراحت کے ساتھ ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قوم کا ذکر ہے، محض ان کے تھوڑا سا اس قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چونکہ جب تورات کو پڑھا گیا تو اس میں یہ اسی طرح کا قصہ ملا ہے، تو اس لیے مفسرین کا رجحان پھر اس طرف گیا ہے کہ لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ ان آیات کے اندر کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کے مختصر سے حالات تھے وہاں پر دیکھے ہیں، تو مناسب سمجھا کہ وقت بھی تھوڑا تھا، اس کے اندر ان کو بیان کر دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔